اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہمارا اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے تیسرا پارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ 2 سپارے جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ میں چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 تک جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، اور سورہ بقرہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قرآن کا ایک طرح سے بلیو پرنٹ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا اسکیچ ہے، ایک نقشہ ہے قرآن کا۔ تو بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے یہ۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اب ہم نے سورہ بقرہ کو ہم نے 252 آیت تک ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اب ہمارے اندر اتنی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو اس کے اندر اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہر آیت کے اندر اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مجھ سے بات کر رہی ہے، اس کے مخاطب جو ہے وہ میں ہوں۔ اگر ہم یہ سوچ کے قرآن کو پڑھیں گے کہ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ فلاں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں کبھی ہدایت نہیں ملنی۔ یہ ہدایت، یہ کتاب ہمیں تب ہی دے گی جب ہم یہ ہی سمجھیں گے کہ یہ ہم سے کلام کر رہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو کہ ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو ہر آیت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھونڈے کہ یہاں پہ میرے کرنے کا عمل کیا ہے، مجھے کیا سیکھنا ہے اس آیت سے، یہ آیت مجھ سے کیا بات کر رہی ہے، مجھے کیا سکھا رہی ہے۔ آج کے دن اس آیت کو میں نے پڑھا، مثال کے طور پہ کوئی بھی آیت اگر میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے اس سے لیسن لینا ہے کہ اس نے میری زندگی کو کیسے بدلنا ہے، اس کی میری لائف میں ریئل امپلیمنٹیشن کیا ہے۔ اگر ہم ویسے قرآن کو پڑھ رہے ہیں عالم بننے کے لیے، تفسیر سن رہے ہیں، اپنی گرامر کو ٹھیک کر رہے ہیں، تجوید ٹھیک کریں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر تو یہ کتاب ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ کتاب ہمیں تب فائدہ دے گی جب ہمیں واقعی یہ لگے گا کہ یہ ہم سے بات کر رہی ہے، اللہ کا کلام ہے جو کہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، آپ کا رب آپ سے بات کر رہا ہے۔ قرآن جب بھی پڑھیں تو یہی سمجھیں کہ آپ کا رب آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ تو قرآن کو ہمیشہ یہی سوچ کر پڑھیے گا، اور جب بھی جو آیت پڑھیں، بے شک ایک آیت پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ ضرور کریں۔ بے شک ٹائم لے لیں اس پہ، اگر آپ کو لگ رہا ہے نا مشکل لگ رہا ہے، ٹائم لے لیں بے شک اس میں، لیکن آگے تب بڑھیں جب آپ کا اس آیت کے اوپر عمل آ جائے، تب یہ قرآن جو ہے نا یہ فائدہ دے گا۔ علم وہی نافع ہے جو عمل میں بدلے، ورنہ جو علم ہے نا وہ شیطان کے پاس بھی بہت تھا۔ تو ایسا علم لیں جو کہ انسان کو فائدہ پہنچائے، اور اس علم سے پھر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، اور ایسا عمل دے جو تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہو، اور ساتھ ہی ہمیں پاک رزق بھی عطا فرما۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہی میں نے آپ لوگوں سے کی ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس ہی طرح سمجھیے گا کہ جیسے اس نے جو ہے وہ ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ مل گیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے جو ہے وہ آگے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور پھر دیکھیں اپنی زندگی میں میریکلز، آپ اپنی زندگی میں معجزات دیکھیں گے، زندگی بدل جائے گی، یقین مانیں۔ اگر آج آپ نے ایک آیت پڑھی ہے نا، یقین مانیں، آج آپ نے پڑھی، آج آپ نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا، یقین مانیں کل کا جو سورج نکلے گا نا، آپ کو اپنے ارد گرد جو ہے نا تبدیلی محسوس ہوگی، چینجنگز فیل ہوں گی آپ کو، اندر بھی اور باہر بھی۔ انسان اندر بھی سکون بھی محسوس کرتا ہے اور باہر بھی سکون محسوس کرتا ہے، اور جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے، اندر بھی ہلچل ہے، اندر بھی آ گیا اور انسان کے باہر بھی آ گیا، ہر طرف سے ٹینشن، انگزائٹی، پریشانیاں، سٹریس، فرسٹریشن، ہر طرف سے انسان گھرا ہوتا ہے۔ تو خدا را قرآن کی جو آیت پڑھیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگے۔ اگر مشکل لگتا ہے نا عمل کرنا تو توفیق بھی مانگے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ اللہ سے مانگیں گے تو بے شک اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگ تو صحیح، میں نے دینی ہے، تو مانگے گا تو میں دوں گا نا، تو مانگ تو صحیح، تو مانگنے والا بن تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگا کریں، اللہ ہمیں ہدایت بھی عطا کر۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ تیسرے پارے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ رسول ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے ہیں۔ کون سے رسول؟ جن رسولوں کا آیت نمبر 252 میں تذکرہ ہوا ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ان میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس آیت میں
جو تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے. اس میں اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو رسول بنا کر بھیجے ہیں ان میں ہم نے فضیلتیں بھی جو ہے نا، ان کے درجات جو ہے نا رسولوں کے فضیلت کے اعتبار سے وہ مختلف ہیں. کچھ انبیاء کو کچھ پر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ اللہ کا وہ ہے قانون ہے، اللہ کا دستور ہے. اس پر کوئی کسی کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کسی نبی کو کسی پر کیوں فضیلت بخشی ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے. منہم ما کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خود خدا ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اچھا جی، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی نبیوں کے جو ہے مختلف درجے رکھے ہیں. کچھ سے میں خود ہم کلام ہوا اور کچھ کو میں نے اور لحاظ سے جو ہے وہ فضیلت بخشی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے، پراپر نیم کے ساتھ تذکرہ آیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ چوٹی کے معجزات ہیں، وہ واقعی عاجز کرنے والے. معجزے کا ورڈ جو ہے نا یہ لکھنا ہے عاجز سے، کہ جو عاجز کر دے انسان کو. تو آپ کو ایسے چوٹی کے معجزات دیے گئے تھے. مثال کے طور پہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا. اسی طرح آپ مادرزاد اندھے کی جو ہے وہ اس کو علاج کر دیتے، کوڑ کی بیماری والوں کا علاج کرتے. لوگوں نے اپنے گھروں میں جو کچھ رکھا ہوتا، ذخیرہ کیا ہوتا، آپ اس کے متعلق انہیں بتا دیتے. اسی طرح آپ مردوں کو جو ہے وہ آپ زندہ کرتے اللہ کے حکم سے، اور وہ آپ کے نبی ہونے کی جو ہے وہ پیغمبر ہونے کی گواہی دیتے، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ فوت ہو جاتے. تو یعنی اسی طرح اور بھی بہت سے تھے. یعنی اللہ جل شانہ نے آپ کو بہت واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے اور بہت بڑے بڑے معجزات دیے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سنانا چاہوں گی 3414، جس سے آپ کو تفضیل بین الرسل یعنی رسولوں کے درمیان جو ہے وہ فضیلت کا جو ہے نا عقیدہ ہے وہ تھوڑا سا مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. کیونکہ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ یہ چیز کلیئر ہو جائے. ایک یہودی جو تھا وہ اپنا سامان تجارت لے کر آیا اور لوگوں سے اس کا ریٹ لگوا رہا اپنا نا. تو لوگوں نے اس کا جو وہ ریٹ لگایا وہ اس پر وہ خوش نہیں ہوا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء پر جو ہے وہ برگزیدہ کیا ہے. تو یہ بات جب ایک انصاری صحابی کے کان میں پڑی تو انہوں نے جا کر اس کے چہرے پر جو ہے وہ چانٹا دے دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے. تو وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گیا شکایت لے کر، اور آ کر کہنے لگا کہ یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ کے جو صحابی ہیں انہوں نے میرے جو ہے وہ چہرے پر چانٹا جو ہے نا وہ مارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح اس نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام انبیاء پہ جو ہے وہ فضیلت بخشی ہے. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ آپ لوگ غور سے سنیے گا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے جو ہے وہ لال ہو گیا. آپ کو شدید غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی؟ کیا تم جانتے ہو کہ جس دن قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تمام مخلوق جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے. اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ آیا ان پر وہ بے ہوشی طاری نہیں ہوئی جو کہ سور پھونکنے سے تمام مخلوق پر جو بے ہوشی طاری ہوئی تھی، کہ آیا وہ بے ہوشی ان پر طاری نہیں ہوئی، یا پھر وہ جو کوہ طور پر وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کا بدلہ یہ ہو گیا. تو یہ چیز بھی بتائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا سمجھا رہے ہیں. یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں یہ عقیدہ تو بالکل کلیئر کرسٹل ہے کہ انبیاء کے جو ہے وہ آپس میں درجات ہیں، کچھ انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں بتا دیا. مگر ایسی فضیلت بیان کی جائے کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی جو ہے وہ تنقیص ہو، یعنی اس کی توہین ہو رہی ہو، یا ان کی ذات میں کوئی نقص نکالا جا رہا ہو، یا ان کے لیے کوئی جو ہے وہ ان کی ذات میں کمی کی جا رہی ہو، تو ایسی فضیلت بیان کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے یونس بن متا پر بھی فضیلت نہ بخشو، کیونکہ یہ وہ پیغمبر تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عتاب جو ہے وہ شو کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا غصہ شو کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ چھوڑ آئے تھے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ان پر بھی فضیلت نہ بخشو، اور تو نبیوں کو چھوڑ ہی دو، مجھے ان پر بھی فضیلت نہ بخشو. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3413. تو اس سے اب یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہوگی کہ انبیاء میں درجات تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن
انبیاء کے جو درجات ہیں جب ہم فضیلت بیان کرنے لگے تو کوئی ایسی فضیلت کے وقت جو ہے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ جس سے ایک نبی کی تو فضیلت بیان کی جا رہی ہو اور دوسرے کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تنقیص بیان ہو جائے یا اس میں ان کے لیے توہین امیز جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ آ جائے. تو اس چیز سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں. اچھا اب جو یہ فضیلت ہے دیکھیں یہ فضیلت انبیاء میں بھی ہے, اچھا جی صحابہ میں بھی ہے, کچھ صحابہ کو کچھ پر جو ہے وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے, اسی طرح ازواج مطہرات میں بھی ہے. ٹھیک ہے, جگہوں میں بھی فضیلت ہے, حرمین شریفین جو ہے وہ تمام دنیا کی تمام جگہوں سے جو ہے وہ افضل ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح دنوں میں بھی ہے, جمعے کے دن کو کہا گیا ہے کہ وہ تمام دنوں کا سردار ہے. انسانوں میں بھی ہے اور اسی طرح جانوروں میں بھی ہے, کچھ جانوروں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے, پرندوں میں بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ قاعدہ ہے. جنت کے درجات ہیں, دوزخ کے بھی درجات ہیں. تو یہ سارے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور اس چیز پر اگر کوئی کہے کہ کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں تو یہ غلط ہے. اور اسی طرح تفریق بین رسول یعنی کسی نبی کو مانے اور کسی کو نہ مانے, اسے کہتے ہیں تفریق کرنا, فرق کر دینا. تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ تو گناہ کبیرہ ہے کہ انسان ایک نبی کو مانے اور ایک کو نہ مانے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ سمجھنا ہے, اور یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کا دستور ہے. اللہ جس طرح سے چاہے. اور تمام انبیاء میں جن کو فضیلت ہے وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام انبیاء کے جو ہیں وہ سردار ہیں. اور اسی طرح جزوی فضیلتیں بہت سے انبیاء کو حاصل ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ کلیم اللہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روح اللہ ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اولو العزم ہیں. تو جزوی فضیلتیں یعنی کچھ چیزوں میں جو فضیلت ہے وہ ہر انبیاء کی, لیکن تمام انبیاء پر جن کو فضیلت ملی ہوئی ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ چیز سمجھنی ہے, اور ایسی فضیلت بیان کرنا جس سے کسی دوسرے نبی کی جو ہے وہ تنقیص ہو, اس چیز کو جو ہے وہ اس سے اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے, مگر انہوں نے باہم اختلاف کیا, پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. یعنی اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں سائد میں مزید کہ میں نے جب اپنے رسول بھیجے اور ان کو جو ہے وہ کتابیں دے کے بھیجی, واضح ہدایات دے کر بھیجی, بینات دے کر بھیجی, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ان چیزوں کو انہوں نے مان لیا اور کچھ جو ہے وہ جھگڑوں میں پڑ گئے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ کبھی جھگڑا نہ کرتے, سارے ہی لوگ ایمان لے آتے. یہ اللہ چاہتا تو ہو سکتا تھا, لیکن اب آگے اللہ جل شانہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ مزید ہمیں بات سمجھ آ جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے, مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی اگر اللہ یہ چاہتا کہ ان میں اختلاف نہ ہوتا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, مگر اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ جیسے اب کوئی ٹیچر ہے, وہ آپ سے پیپر لینا ہے اس نے, ٹھیک ہے, تو پیپر سے پہلے وہ آپ کو کوشچن پیپر آؤٹ کر دے تو فائدہ کیا پیپر لینے کا. یعنی پہلے بتا دیا کہ یہ کوشچنز آ رہے ہیں آپ کے, تو پھر تو آپ کے ایگزام کا مقصد ہی کوئی نہ ہو, آپ کی ایگزامینیشن ہوئی کوئی نہیں, پتہ ہی نہ چلا کہ ان کی کیسی تیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے, ان کو کتابیں دے کے بھیجتا ہے, واضح ہدایات دے کے بھیجتا ہے, واضح بینات معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے, تاکہ جو عقل والے ہیں وہ پہچان لیں کہ یہ واقعی نبی ہیں اور یہی سیدھا راستہ ہے. اور جنہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا وہ جو ہے وہ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو چیز اختلاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھا ہے. دیکھیں دن میں اور رات میں اختلاف ہے, صبح اور شام میں اختلاف ہے, اسی طرح اچھائی کے ساتھ برائی ہے. تو ہر چیز کا جو ہے وہ ایک کاؤنٹر جو ہے وہ پارٹ موجود ہے. تو یہ جو ہے اسی سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے, اسی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چھانٹی کرنی تھی اپنے نیک بندوں کی, کیونکہ اگر سارے ہی کلمہ کو ہو جاتے, سارے ہی نمازی ہو جاتے, سارے ہی مومن ہو جاتے, تو پھر پتہ کیسے چلتا کہ ان میں سے کون جو ہیں وہ مومنین صادقین ہیں اور کون سے جو ہیں وہ برائی کرنے والے ہیں. پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا نا, کہ اللہ نے اگر خود ہی جبرن ان کو سب کو ایمان جو ہے وہ ایمان پہ لانا تھا, خود ہی کلمہ پڑھانا تھا. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ واضح جو ہے ہدایات کو دے دیتا ہے اپنے انبیاء کے تھرو, اپنے رسولوں کے تھرو. پھر جو ان کو مانتے ہیں
تو وہ تو ٹھیک ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے یعنی کہ ہر بندے کے لیے اب دو راستے کھلے ہوئے ہیں, اما شاکرا و اما کفورا, یا تو وہ شکر گزار بنے یا پھر وہ ناشکرا بنے, یعنی اپنے رب کا انکاری ہو جائے اور کفر کی راہ اختیار کر لے. تو یہ ہر ایک کے لیے ہے, ہر ایک کے لیے راستہ ہے, میرے لیے بھی راستہ ہے, آپ کے لیے بھی راستہ ہے کہ آیا ہم شکر گزار بندہ بنتے ہیں اپنے رب کا یا اللہ کا ناشکرا بندہ بن جاتے ہیں, صحیح راستے پہ چلتے ہیں یا غلط راستے پہ چل جاتے ہیں. اور دیکھیں اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں فلاں بندہ ہے فلاں مذہب پہ ہے تو اس نے تو قرآن نہیں پڑھا ہوا, تو اس کو تو جو ہے وہ واضح ہدایات نہیں پہنچی ہوئی, تو اس پر تو گناہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بالکل جو ہے وہ بہت ہی بھونڈی سی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ کرسٹل کلیئر جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے. عقل سلیم اللہ پاک نے ہر ایک کو دے رکھی ہے, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بس یہ ہے کہ ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر انسان جو ہے وہ اپنے عقائد سے نہیں ہٹتے, اور یا پھر وہ جو برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس برائی سے جو ہے وہ اس پر بضد ہو جاتے ہیں. اس پہ اس چیز کو بھی ہم مزید دیکھ لیتے ہیں. اگر فرض کرے کوئی انسان کسی مذہب کو فالو نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کسی مذہب کا وہ فالوور نہیں ہے, سپوز وہ ایتھیسٹ ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو ڈیپ ڈاؤن اس کے انسٹنکٹ میں اس کو فیل ہو جائے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی اس کا کسی مذہب سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہے, اسی طرح وہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس کو فیل, اس کو اندر خانہ اس کو پتا چل رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ ٹھیک نہیں ہے. حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی اس کے پاس جو ہے اس نے کوئی حدیث نہیں سنی ہوئی یا کسی مذہب کی اس کی تعلیمات اس کو نہیں پہنچی ہوئی, لیکن اس کو اپنے تئیں اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان جو ہے نا انسٹنکٹ ڈالی ہوتی ہے. جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو بھی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے, اور جب ہم برا کرتے ہیں تب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, اس میں انسان کوئی یہ لیم ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات تھی, صحیح راستہ یہ تھا اور یہ جو ہے میں غلط کرتا رہا تو میرے پاس تو وہ نہیں ہے. اور اب تو ظاہر سی بات ہے انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر ایک کے پاس جو ہے وہ اس کے ایک کلک کے اندر جو ہے وہ انسان ساری چیزوں کو جو ہے وہ نکال سکتا ہے, ساری انفارمیشنز لے سکتا ہے, حق تک پہنچ سکتا ہے. آج کل کے دور میں تو بہت ایزی ہے حق تک پہنچنا, ظاہر سی بات ہے پتھر کا تو دور نہیں ہے یہ. تو بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بندوں میں جو ہے بندوں کو چھٹی دے رکھی ہے, اپنا ان کو سارا کچھ جو ہے بتا کے کہ اب یہ تم پر ہے, تمہارا فیصلہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ میرے راستے پر چلنا ہے یا شیطان کے راستے پر چلنا ہے. کیونکہ شیطان کو بھی تو مہلت ملی ہوئی ہے نا قیامت تک, وہ بھی تو اپنی کاروائیاں کرے گا نا. تو یہ اب ہر بندے کے اوپر ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں کس راستے پر ہوں اور ان دونوں راستوں میں سے مجھے کس راستے پر چلنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی. اچھا جی, اب آیت آ گئی ہے ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے, قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش چلے گی. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے جو ہے وہ انفاق کر دو. اس دن کے آنے سے پہلے, جس دن انسان اگر زمین بھر کر سونا بھی دینا چاہے گا نا تو بھی وہ فدیے کے طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا. انسان اگر چاہے کہ مجھے آج چھٹی مل جائے اللہ کے عذاب سے, اللہ کی آزمائش سے, میدان حشر کی گرمی سے, سختی سے, اور وہ چاہے کہ میں زمین بھر کے سونا, یعنی زمین پوری سونے کی بنی ہوئی ہو, میں یہ دے دوں فدیے کے طور پہ, انسان یہ چاہے گا, لیکن اس دن وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو آج خود انسان بیٹھے ہوئے سوچے, ہر کوئی سوچے, میں سوچوں, آپ سوچیں کہ آج اللہ جل شانہ میں کہہ رہے ہیں کہ ادھر اس دنیا کے اندر خرچ کرو جو کچھ تمہیں میں نے دے رکھا ہے, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنی اولاد, اپنی صحت, اپنا ٹائم, جو کچھ تمہیں میں نے دے رکھا ہے, ہر چیز وہ جو ہے اس میں سے خرچ کرو. کس کے لیے خرچ کرو؟ میری راہ میں خرچ کرو. تو اس پر میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں 6556, حدیث قدسی ہے اور بڑی رکت آمیز حدیث ہے, غور سے سنیے گا. کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہیں اس حدیث سے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ جو ہے وہ اپنے بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے, میں بیمار تھا, تو میری عیادت کو نہیں آیا. تو وہ شخص آگے سے کہے گا اللہ پاک تو بیمار تھا, تیری عیادت کو آتا, تو رب العالمین ہے, تو رب ہے, تو کیسے بیمار ہوا؟ تو پھر اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تو اس کی عیادت کو اگر جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا,
تو وہ بندہ کہے گا اے رب تو تمام جانوں کا پالنے والا ہے, تو تو سب کو دیتا ہے, میں تجھے کیسے کھانا دیتا؟ تو پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں وقت میں میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا, اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, تو نے اسے نہیں کھلایا, تو نے مجھے نہیں کھلایا, تو اگر اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اسی طرح پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ پاک تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, میں تجھے کیسے پلاتا؟ تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ فلاں وقت میں تیرے پاس آیا تھا, اس کو پیاس لگی تھی, تو اگر اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا. تو یہ چیز اب سمجھنی ہے کہ وہ اب جس آدم کے بیٹے کو اللہ جل شانہ جس سے ارشاد فرما رہے ہیں, یہ قیامت کے دن کی بات بتائی جا رہی ہے. قیامت کے دن یہ نقشہ ہوگا کہ اللہ اپنے بندے سے کہے گا کہ تو نے میرے فلاں بندے کو دنیا میں کھانا نہیں کھلایا تھا, فلاں بندے کو تو نے پانی نہیں پلایا تھا, فلاں بندے کی تو نے عیادت نہیں کی تھی, تو نے اس کی نہیں کی, تو نے میری نہیں کی, تو نے اس دن نہیں کھلایا, آج تجھے میں نہیں کھلاؤں گا. تو یہ سمجھیں کہ یہاں سے قیامت کے دن کا جو کھانا پانی ہے نا, یہاں سے لے کے جانا ہے. ہم پکنکس پہ جاتے ہوتے ہیں نا, گھر سے کہتے ہیں نا تیاری کر کے جائیں, تو وہ دن سوچیں وہ کوئی پکنک بھی نہیں ہے, وہ کتنا سخت دن ہے, کتنی سخت تیاری ہماری اس دن کے لیے ہونی چاہیے کہ یہاں سے لے کر جائیں. کہتے ہیں نا کہ کسی اگر اپنی موت آسان چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانی والی موت آئے, تو کسی کی زندگی آسان کر کے جائیں, لوگوں پر آسانی والا ہاتھ رکھیں, اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں, کیونکہ جو مخلوق پہ رحم کرتا ہے رحمان اس پر رحم کرتا ہے, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. تو اس حدیث قدسی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں پر, اللہ کی مخلوق پر اپنا مال خرچ کریں, اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں. انفاق کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لگائیں, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے مال کو لگائیں, مساجد کی تعمیر میں لگائیں, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں, دین کو غلبہ دینے کے لیے اپنے مال کو لگائیں, اسلامک لٹریچر کو جو ہے وہ بانٹنے میں اپنے مال کو لگائیں, لوگوں کے اوپر, اپنے رشتہ داروں پر ایون کے آپ ان کو بھی انفاق جو ہے وہ انفاق کا مال جو ہے وہ دے سکتے ہیں, صدقہ کسی پر بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے بندوں کی پریشانیاں حل کریں, آپ کی پریشانیاں حل ہوں گی. جو شخص کسی دوسرے کے کام کے لیے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی کرتا ہے. اور اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں صدقہ کروں, میرے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, مال ہی نہیں ہوتا کہ میں اس سے صدقہ کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ لوگوں سے اپنے شر کو روک لو, یہ خود تمہارے لیے تمہاری طرف سے صدقہ ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے ایٹ لیسٹ اپنا شر ہی روک لو تم, یعنی جو لوگوں کو تنگ کرتے ہو, کبھی کسی کی طرف بری نگاہ سے دیکھ لیا, کسی کو غصے سے دیکھ لیا, کسی کو مار دیا, کسی کے لیے تم نے غیبت کر دی, کسی کے پیٹھ پیچھے تم نے اس کو جو ہے وہ اس کی عزت کو اچھالا, کسی کو تانا دے دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کو کسی بھی طرح سے تم نے ہرٹ کر دیا, زبان سے, ہاتھ سے, کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی طرح سے تم نے اس کی عزت کے اوپر اٹیک کیا, یہ کرنا ہی تم چھوڑ دو, یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے, ایٹ لیسٹ یہی کر لو. تو یہ چیز سمجھ جائیں کہ یہاں پہ بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر قیامت کے دن اللہ کی طرف سے آپ کو آسانی چاہیے, اور صدقہ دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا قیامت کے روز اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا, تو اس دن اور کوئی امبریلا نہیں ہے, کوئی چھتری نہیں اس دن ملے گی کسی کو بھی. جو چھتری ہوگی وہ انسان کا جو یہاں پہ اس نے دیا وہ صدقہ ہے نا, لوگوں پہ جو دے رہا ہے, اللہ کی مخلوق پہ دے رہا ہے, اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, وہی چیز جا کے اس کے لیے چھتری بن جائے گی. تو قیامت کی چھتری یہاں سے لے کے جائیں, وہاں پہ نہیں ملنی. وہاں پہ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی کیش لے کے جائیں, جتنا مرضی کوئی فدیہ سونا دے کے کہے کہ مجھے آج کوئی چھتری کہیں سے مل جائے, مجھے کوئی میرے پہ سایہ کر دے, اس کو کہیں سے کچھ نہیں ملنا. یہاں وہاں کی تیاری یہاں سے کریں, یہاں سے اپنا ہوم ورک لے کے جائیں. وہاں پہ کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, نہ کیش کام آئے گا, اور نہ ہی کسی کے پاس نہ اس ٹائم کوئی وقت. کسی بھی طرح سے انسان اپنے اس دن جو ہے وہ اپنے اعمال نامے کو نہیں بدل سکتا. اپنا اعمال نامہ یہاں سے تیار کروائیں اور اللہ کے بندوں پہ رحم کریں. کسی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دیں, کسی کی طرف اور کچھ نہیں ہوتا مسکرا کے دیکھ دیں, یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے. مسکرا کے دیکھنا, اپنی کسی بہن سے اگر آپ مل رہی ہیں, مسکرا کے مل رہی ہیں, اچھے سے سلام کریں, مصافحہ کریں, یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. ہر نیکی صدقہ ہے, ہر نیکی صدقہ ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, انہیں پتہ ہی نہ چلے, ان کے کام ان کے لیے آسان کر دیں. کسی کے گھر میں اگر آپ گئے, مثال کے طور پہ کوئی چیز آگے پیچھے پڑی ہوئی ہے, سائڈ خاموشی سے اس کو سیٹ کر کے رکھ دیں, ٹھیک ہے. کسی کو آپ کو پتا ہے فائنینشیل حالات اچھے نہیں ہیں, اس کو کسی طرح سے رقم پہنچا دیں, پتہ ہی نہ چلے اس کو. اگر پتہ چل بھی جائے تو بھی چلے, وہ نہیں ہے, وہ بھی صدقہ افضل ہے کہ انسان اعلانیہ صدقہ کرے. لیکن اگر چھپا کر کرے تو وہ اس صدقے کی تو کیا ہی بات ہے.
تاکہ اگلے کا بھرم بھی رہ جائے اور آپ اس کے لیے آسانی بھی کر دیں. اسی طرح اور کتنے طریقے ہیں. کسی کے بچے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں, کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں. کوئی مسافر جا رہا ہے, اس کو رستہ نہیں پتا, اس کو رستہ بتا دیں. کوئی اندھا ہے تو اس کو رستہ دکھا دیں. کوئی بہرا ہے تو اس کو بات سمجھا دیں. کسی اناڑی کو کام نہیں کرنا آتا مثال کے طور پہ, تو اس کو کام کرنا سکھا دیں. لوگ آج کل اتنے بخیل ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی ڈش بناتے ہیں, کوئی ریسیپی ہوتی ہے نا, اس ریسیپی تک وہ شیئر نہیں کرتے کسی اور کے ساتھ کہ کہیں اس کو بھی نہ سمجھ آ جائے. اس حد تک بخل جو ہے نا ہم انسانوں میں آ چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی کسی چیز سے دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں نا تو وہ کم نہیں ہوتی, وہ بڑھتی ہے. اب میرے پاس کوئی علم کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں گی تو میرے علم میں برکت آئے گی, علم کم نہیں ہوگا. اسی طرح میں اپنا مال اگر کسی پر خرچ کروں گی تو وہ مال بظاہر لگے گا, فگرز میں لگے گا. اگر 1000 میں سے میں نے 100 روپیہ نکالا ہے تو وہ فگر وائز کم ہوں گے, برکت وائز وہ بڑھیں گے. تو خود سوچ لیں, میتھز کی کیلکولیٹر پہ آپ کو یقین ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے پر یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ صدقہ سے مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا, صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. تو اس وعدے پر یقین رکھیں. بظاہر آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کم ہوتا نظر آئے, لیکن یقین جانے برکت وہ چیز ہے جس میں آتی ہے نا, جس چیز میں برکت آ جائے اس کو رنگ دیتی ہے. اور کثرت وہ چیز ہے جس میں آئے اور جس کثرت سے برکت اٹھ جائے تو پھر اس میں آپ صرف اور صرف آپ کے لیے نا وبال جانی ہے. تو اپنے مال کو خرچ کریں اس دنیا کے اندر, اس زندگی کے اندر, اللہ کے بندوں پر, اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, کسی بھی طرح انہیں ایز دینے کے لیے. اور اگر مال نہیں ہے تو اور بہت سے طریقے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے. اللہ کے بندوں پر رحم کریں, اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کریں, ان کا اچھا سوچیں. جو دوسروں کا اچھا سوچتا ہے اللہ اس کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے, اور جو دوسروں کے لیے گڈھے کھودتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانیاں بنا دیتا ہے. وہ خود ان مصیبتوں میں گھر جاتا ہے. جو کسی کے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ جو کسی کے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے. تو جو آپ دیں گے وہی آپ کو ملے گا. تو آپ کا جو لینا دینا ہے, لین دین کا معاملہ ہے, وہ مخلوق کے ساتھ ہے. اور جو بندہ اپنے مخلوق کے جتنے قریب ہے وہ اپنے رب کے اتنے قریب ہے. اور جو بندہ مخلوق کا شکر گزار ہے وہ اپنے رب کا شکر گزار ہے. اگر کوئی شخص کی کہتا ہے کہ میں اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, بہت شکر ادا کرتا ہوں, لیکن اس کا انسانوں کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملہ اچھا نہیں ہے, اس کی کنڈکٹ ان کے ساتھ اچھی نہیں ہے, تو اس کا کوئی شکر گزاری نہیں ہے اس میں. کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے. تو بندوں کے شکر گزار بنے, آپ کے بہت سارے مسائل تو یہیں پہ حل ہو جانے ہیں. اسی پوائنٹ پہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے جب آپ بندوں کو لے کر اچھا گمان کریں گے, شکر گزاری کا رویہ رکھیں گے. ہر وقت جو ہے نیگیٹو تھاٹس آئیں گے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر رہا ہے, فلاں میرے خلاف یہ پلاننگ کر رہا ہے, فلاں کا یہ ہے, فلاں یہ, تو کیا خیر آئے گی آپ کے اندر؟ اللہ کی طرف سے کون سا خیر کا فیصلہ آپ کے لیے ہوگا جب آپ نے خود اپنے لیے جو ہے وہ اپنے لیے گڈھا کھود لی ہے. جو نیگیٹو سوچ رہا ہے اس کے ساتھ نیگیٹو ہی ہوگا, اور جو پازیٹیو سوچ رہا ہے اور پازیٹیو کر رہا ہے اسی کے ساتھ پازیٹیو ہوگا. جو گندم بوئے گا گندم کاٹے گا. یہ تو نہیں ہے نا گندم بوئی ہے تو آپ کو چنے کا کھیت تیار ہو جائے. تو مخلوق پر آپ جو کچھ کر رہے ہو نا وہی معاملہ آپ کے ساتھ اوپر سے ہوگا. فرش والوں پہ رحم کرو, عرش والا آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا. تو جو معاملہ آپ چاہ رہے ہیں نا اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے, تو وہی اللہ کے بندوں کے ساتھ کرے. اور اپنے مال سے ان کی مدد کریں, مالی مدد کریں. لوگ آج کل فائنینشیل ایشوز کو لے کر بہت پریشان ہیں. آئے دن سننے میں آتا ہے کہیں اس گھر میں جو ہے وہ مرد نے سوسائڈ کر لی. آج کل جو بجلی کے بلوں اور یہ سب جتنا بھی جو مسائل چل رہے ہیں, خدا را کسی کی زندگی آسان کر دیں, کسی کے لیے جو ہے وہ. اور یقین مانیں آپ, میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہہ رہی ہوں, جب آپ کسی کی پریشانی کو سوچنا شروع کریں گے نا, کسی کی پریشانی کو ہیڈک اپنا بنائیں گے نا, آپ اپنی پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو اوروں کی پریشانیوں کے لیے چلتا ہے نا اس کی اپنی پریشانیاں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے ان کو پالنا ہے, ان کو سمیٹ کے رکھنا ہے اپنی پریشانیوں کو, یا ان سے جان چھڑانی ہے. والکافرون هم الظالمون, اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. وہ لوگ ظالم ہیں جو اپنے مال کو سینت کر رکھ رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اللہ نے جب آپ کو دے رکھا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اور یقین جانیں جب آپ دینا شروع کریں گے تو خود آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آسانیاں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دنیا میں, اسی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ صدقہ کروا لے. اپنے مال کو جو ہے جو اس نے جو مال ہمیں دے رکھا ہے اس کو اپنی راہ میں لگوا لے اور اس کا صحیح استعمال ہمیں سمجھائے.
تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ بقرہ کی 253 اور 254 آیت ہے. تھوڑا سا ہم اس کا جو ہے وہ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. آج ہم نے 2 آیات میں کیا پڑھا. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء میں جو ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے مختلف درجے رکھے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ کام ہے کہ ہم جب بھی فضیلت بیان کریں تو کسی نبی کی جو ہے وہ اس میں تنقیص بیان نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایک سمجھنے کی چیز ہے، اور یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف درجات جو ہے وہ کیوں رکھے ہیں، اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے درجات رکھے ہیں. اور پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ واضح نشانیاں دے کر جو ہے وہ بھیجا. اور پھر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایمان پر جبراً اکٹھا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، کیونکہ اللہ کا مقصد ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے. اور اختلاف جو ہے یہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ پایا جائے گا. اسی طرح انسانوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے ہر جگہ. جب ہم کسی گھر میں ہوتے ہیں، سپوز آپ اپنے گھر میں ہیں، تو آپ کے گھر میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف مزاج ہوں گے. تو کامیاب انسان وہی ہے جو مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سروائیو کرنا سیکھ جائے. انفیوریبل کنڈیشنز میں جو ہے وہ جو بندہ رہنا سیکھ جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. کوئی یہ ویٹ نہ کرے کہ میرے لیے جو ہے حالات جب فیوریبل آئیں گے تب میں نے یہ کام کرنا ہے، تب میں جو ہے وہ یہ کروں گی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ سب کچھ جو ہے وہ چلے گا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے وہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جو ہے وہ اختلاف رکھا ہے. اور پھر جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہم نے جو ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ ہم نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کوئی نہ تو سفارش کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی خرید و فروخت یا کسی فدیے کے طور پہ کچھ پیش کرنا چاہے. تو اس دن کوئی انسان کو جو وہ کوئی ڈیلنگس اس کی کام نہیں آئیں گی. اس دن انسان کے جو اعمال ہیں وہی اس کو کام آئیں گے. اور اللہ جل شانہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کرو جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے. مال کو جو کچھ تمہیں میں نے دے رکھا ہے، اپنی تمام صلاحیتوں کو دیکھو. اپنے اندر کوئی صلاحیت ہے اس کو ٹٹولو، اس کو اب میری راہ میں لگا دو. تمہارے پاس صحت ہے، اپنی صحت میں سے جو ہے میرے لیے جو ہے وہ میرا کام کرو. تمہارے پاس وقت ہے تو اس وقت میں سے میرے لیے وقت نکالو. اپنی اولاد کو میرے کام پہ لگا دو. تو جو چیز تم لگاؤ گے تم اس کا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اجر تمہیں دیا جائے گا. کوئی تمہارے ساتھ جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا. اس بزنس میں تمہارے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہے کہ تم جو اللہ کو دو گے اس میں تمہیں صرف اور صرف نفع کا فائدہ ہوگا. اس میں تمہیں صرف اور صرف جو ہے وہ نفع ہی ملنا ہے، کسی طرح کا بھی تمہیں نقصان نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تھوڑا سا میں نے اس کا آپ کے سامنے خلاصہ بھی رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو ہمیں اوروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے. اپنی دعاؤں میں تمام امت المسلمہ کو یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.